الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 12 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں،
اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 معاشرتی برائیوں میں سے چوتھی معاشرتی برائی اللہ نے اس آیت کریمہ میں ابتداءً ذکر کی ہے، سر فہرست رکھا ہے کہ اے ایمان والو اجتنبوا، تم اجتناب کرو، تم بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ ساری کی ساری بدگمانیاں نہیں، کچھ بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صریح گناہ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری گفتگو گزشتہ جمعے الحمدللہ ہو چکی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا تجزیہ کرتے ہوئے کہ بعض حالات کے اندر بدگمان ہونا بالکل ناجائز ہوتا ہے، بعض حالات کے اندر بدگمانی ایک حد تک جائز ہوتی ہے۔ حسن ظن اور سوء ظن کے بارے میں قدر تفصیل سے الحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کی، جس میں آپ نے فرمایا ایاکم والظن، تمہیں چاہیے کہ تم بچو، والظن، بدگمانیاں کرنے سے، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ یہ بدگمانی سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔ انسان کو اپنے گمان سے نکل کر یقین کی طرف جانا ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے گمان کے اندر ہی رہے تو اس کا گمان، اس کا ظن اس کو ڈاماڈول رکھتا ہے، کیونکہ اس کو یقین حاصل نہیں ہو چکا ہوتا۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ سنی سنائی باتوں پر کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ لوگ بہت کچھ سنتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں، اور بہت کچھ بولتے ہیں، صحیح میں کچھ غلط ملا کر، اور صحیح اور غلط کے اندر فرق کیے بغیر وہ بہت چیزیں اس میں ایڈ کر کے، اس میں شامل کر کے وہ رائی کا پہاڑ بنا کر سامنے والے کو سناتے ہیں، جس کی وجہ سے بدگمان انسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ظن المؤمنین خیرا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کر۔ بلکہ ایک اور حدیث میں، ابو داؤد کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن حسن العبادہ، حسن ظن بہترین عبادت ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھ کے چل رہے ہیں تو یہ ایک عبادت ہے، اور یہ بہت بہترین عبادت ہے۔ ایک مومنوں کا آپس میں تعلق وہ حسن ظن سے ہی گہرا ہو سکتا ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حسن ظن ہو یا سوء ظن ہو، یہ دونوں چیزیں بنیاد ہوتی ہیں معاشرے کے اندر وصل اور فصل کی۔ حسن ظن ہوگا تو وصل ہوگا، معاشرے میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جڑے گا، قریب آئے گا، تعلق گہرا ہوگا۔ کس کی وجہ سے؟ حسن ظن کی وجہ سے۔ تو حسن ظن بنیاد ہے وصل کی، اور سوء ظن، برا ظن، بدگمانی، یہ بنیاد ہے فصل کی، جدائی کی۔ ایک انسان کو انسان کے ساتھ حسن ظن جس طرح جوڑتا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ سوء ظن توڑتا ہے، الگ کرتا ہے، جدا کرتا ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق کے لیے نکلے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ سفر میں اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو بھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔
حالانکہ جنگ کا سفر تھا، ایک غزوہ تھا۔ چونکہ ازواج مطہرات کی تعداد زیادہ تھی تو آپ اکثر قرعہ ڈال دیا کرتے تھے، بھائی قرعہ میں جس کا نام نکل آئے گا قرعہ اندازی میں وہ میرے ساتھ میری بیوی چلے گی۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر قرعہ اندازی ہوئی تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکل آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق کے اندر روانہ ہو گئیں۔ اس زمانے کے اندر اونٹ کے اوپر ایک ہودج بنایا جاتا تھا۔ ہودج کہتے ہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی، جو بڑے بڑے جیسے ٹوکرے ہوتے ہیں نا، ٹوکرے ٹائپ کی جھوپڑیاں ہوتی تھیں جو اونٹ کے اوپر باندھی جاتی تھیں، اور ہودج کے اندر عموماً خواتین بیٹھا کرتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے لیے بھی ایک ہودج تیار کیا گیا، ایک جھوپڑی جو اونٹنی کے اوپر باندھی گئی۔ میں اس سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے غزوہ بنی مصطلق سے، تو ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور جب جس مقام پر پڑاؤ کیا جاتا تھا تو وہاں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ہودج کو، اس جھوپڑی کو، اس ٹوکرے کو اونٹنی سے اتار کر نیچے رکھ دیا جاتا، اور جب سفر کے لیے دوبارہ روانہ ہوتے تو اس ہودج کو اٹھا کر اونٹنی کے اوپر رکھ کے اسے دوبارہ باندھ دیا جاتا تھا۔ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر ایک جگہ اللہ کے پیغمبر نے پڑاؤ کیا، میرے ہودج کو اونٹنی سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا گیا۔ میں اپنے ہودج سے باہر نکلی اور قضائے حاجت کے لیے دور جگہ نکل گئی۔ آج بھی گاؤں دیہات میں قضائے حاجت میں کے لیے جہاں واش روم نہیں ہوتے تو عموماً اس جنگل کی طرف یا بیابان جگہ کی طرف لوگ جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ہودج سے نکلی اور میں قضائے حاجت کے لیے کوئی سناٹے والی جگہ پر میں چلی گئی، اور جب وہاں سے میں فارغ ہوئی اور واپس اپنے ہودج کے پاس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بڑا قیمتی ہار تھا وہ۔ میں اس ہار کی تلاش میں دوبارہ واپس گئی اس جگہ پر جہاں میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی۔ بہرحال وہ مجھے ہار مل گیا۔ تلاش کرنے کے بعد وہ ہار لے کر جب میں واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ سارا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتی ہیں کہ میں بالکل نوعمر تھی، میں کوئی بڑی عورت نہیں تھی، بھاری جسم کی مالک نہیں تھی، میرا اتنا وزن نہیں تھا، تو ہودج کو اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ میں ہودج میں بیٹھی ہوئی ہوں یا نہیں۔ اس میں کچھ سامان بھی ہوتا ہے ہودج کے اندر، عورتوں کا سامان، بیگ وغیرہ، کچھ پانی پینے کی کوئی برتن وغیرہ۔ ہودج اٹھا کر اونٹنی پر رکھنے والے یہ سمجھے کہ میں ہودج میں بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ سب نے دیکھ بھی لیا تھا کہ میں فارغ ہو کر اپنے ہودج کی طرف آ گئی، لیکن مجھے پھر واپس جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور انہوں نے میرے ہودج کو، خالی ہودج کو اونٹنی کے اوپر باندھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھے کہ عائشہ ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں جب واپس آئی تو میں بہت پریشان ہوئی، اکیلی، تنہا۔ دل میں خیال آیا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی میں اسی جگہ پر بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہودج میں عائشہ نہیں ہے تو آپ تلاش کروائیں گے اور واپس یہیں آئیں گے۔ میں بیٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا، انتظار کرتے 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 حضرت عائشہ فرماتی ہیں
میں جاگتی رہی، انتظار کرتی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چل رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کا ایک وقت ایسا آیا کہ میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی، اور اب رات ختم ہونے والی تھی، صبح نمودار ہونے والی تھی، ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی، تو اس وقت میں نے آواز سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی، جن کا نام تھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور انہوں نے اماں عائشہ کو دیکھا اور پہچان لیا، یہ تو عائشہ ہیں۔ تو ان کی زبان پر جو الفاظ آئے اونچی آواز سے وہ یہ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو عائشہ ہیں۔ صفوان بن معطل یہ پیچھے کیوں رہ گئے تھے یہ بھی میں بتا دوں۔ پہلے زمانے میں جب قافلے جاتے تھے کہیں سفر پر، جنگ کا سفر ہوتا یا کاروباری سفر ہوتا، تو جب قافلے چلتے تھے تو عموماً قافلے سے کچھ لوگ آگے چلتے تھے میل 2 میل کے فاصلے پر، اور کچھ لوگ قافلے سے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ قافلے سے آگے ہی رہیں، اور جو پیچھے چلتے تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ قافلے سے پیچھے ہی رہیں۔ پورے مدت سفر کے اندر وہ اسی طرح چلتے تھے۔ جو آگے ہوتے تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ آگے جب رکنے کے لیے اور ٹھہرنے کے لیے اور پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی مناسب موزوں جگہ دیکھیں تو وہیں پر رک جائیں، اور وہاں پر صفائی ستھرائی یا پانی وغیرہ کا انتظام کر لیں تاکہ قافلہ آ کر وہاں رک جائے۔ اور قافلے کے کوچ کرنے سے پہلے وہ کوچ کر جایا کرتے تھے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ اس میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی تھیں کہ آگے کوئی دشمن ہے تو واپس کوئی سوار واپس جائے اور قافلے کو اطلاع کر دے وغیرہ وغیرہ۔ پیچھے سے جو شخص آ رہا ہوتا تھا اس کو پیچھے اس لیے رکھا جاتا تھا کہ قافلے کا کوئی سامان اگر گر جائے، کوئی لوٹا، کوئی پتیلا، کوئی رسی، کوئی برتن، کسی کی کوئی زرہ، کوئی، تو وہ اس کو سمیٹتا ہوا جمع کرتا ہوا لے کر چلے اور قافلے والوں کو ان کی امانت پہنچا دے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہ جب وہاں پہنچے دیکھا حضرت عائشہ تو فوراً زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان کی آواز سنی اور میں پہچان گئی یہ صفوان بن معطل ہیں۔ میں جلدی سے بیٹھ گئی، اپنی اوڑھنی صحیح طرح اوڑھ لی، اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، قافلے والے چھوڑ کے چلے گئے، میں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، واپس آئی، پھر ہار ڈھونڈنے گئی، انہیں پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی میرے آگے بٹھائی اور اس اونٹنی کے اگلے پاؤں پر جو بیٹھی ہوئی اونٹنی سی اپنا پاؤں رکھ کر اس کو لاک لگا دیا کہ اب یہ کھڑی نہ ہو، اور پھر اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کہا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہو جائیں۔ میں اونٹنی پر سوار ہو گئی، اور پھر حضرت صفوان بن معطل مجھے لے کر کے چلے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا کہ حضرت عائشہ تو ہودج میں نہیں ہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، تلاش شروع کر دی۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، بس بہت قریب پہنچ چکے تھے، کیونکہ رات قریب تھی تو اس لیے پڑاؤ کیا، اور اس پڑاؤ میں یہ مسئلہ ہو گیا۔ لشکر کے اندر کچھ منافقین بھی تھے، اور ان منافقین کے اندر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول بہت بڑا منافق تھا۔ اس نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو مطعون قرار دے دیا جائے، اور اس نے بہت بڑا الزام، بہت بڑا بہتان یہ لگا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ حضرت صفوان بن معطل سے ان کے ناجائز تعلقات تھے، دیکھو پیچھے رہ گئیں اور صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی، اور اس نے ہر ایک کے پاس جا جا کر خوب
کانوں میں خوب اس نے باتیں بھریں اور لگائیاں بجھائیاں، اور پھر ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے یہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کسی معاملے کا، میں تو بڑی خوش الحمدللہ قافلے سے جا ملی، لیکن ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ مدینے میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ ہر ایک کی زبان پر یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے محسوس کیا چند دنوں کے اندر ہی کہ اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ جس طرح حسن سلوک کرتے تھے، جو محبت تھی آپ کی، جو لگاؤ تھا آپ کا، جو ایک چاہت تھی آپ کی، جو ایک اپنائیت تھی جسے میں محسوس کر لیا کرتی تھی، اس میں کچھ کھچاؤ سا پیدا ہو رہا ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ معاملہ کیا چل رہا ہے، یہاں تک کہ میری کچھ طبیعت خراب ہوئی، اور جب میری طبیعت خراب ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ اب اللہ کے پیغمبر ضرور میرا خیال کریں گے، اس لیے کہ جب میں بیمار ہو جاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال رکھتے تھے۔ لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں تھی تو اللہ کے پیغمبر بس آتے اور بس مجھ سے پوچھتے کیف حالک، کیا حال ہے، اور بس اس کے علاوہ زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ تو میں بہت گھائل اور پریشان ہوئی کہ کیا بات ہو گئی، آخر اللہ کے پیغمبر مجھ سے اتنے ناراض اور زیادہ باتیں بھی نہیں کر رہے، کسی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دے رہے۔ کہتی ہیں اسی بیماری کے اندر ایک رات عموماً عائشہ فرماتی ہیں کہ اور اس زمانے میں بیت الخلاء گھر میں نہیں ہوا کرتے تھے اور اس کو عرب لوگ ناپسند کرتے تھے۔ بیت الخلاء اور قضاء حاجت کے لیے، واش روم کے لیے جو ہے وہ دور جنگل کی طرف جایا کرتے تھے، بیابان جگہوں کی طرف، اور عورتیں خاص طور پر رات کو نکلتی تھیں قضاء حاجت کے لیے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت رات کو پیش آئے، تو پھر چند عورتیں مل کر کے نکلتی تھیں قضاء حاجت کے لیے۔ کہتی ہے میں اپنی ایک رشتہ دار کے ساتھ، مستح کی والدہ کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو عورت تھی ان کو کہیں ٹھوکر لگی۔ جب ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا تعیس مستح، برباد ہو جائے میرا بیٹا مستح۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو آپ نے بد دعا دے دی، تمہارا بیٹا ہے وہ، صحیح اس نے دل دکھایا ہوگا، آپ کو تنگ کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کو بد دعا تو نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے اس کو اتنی بڑی بد دعا دے دی کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا میرا بیٹا بھی ان لوگوں میں سے ہے جو تم پر تہمت لگا رہا ہے۔ مستح، عائشہ نے کہا کون سی تہمت؟ انہوں نے سارا واقعہ حضرت عائشہ کو سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے جتنا غم اتنا غصہ۔ یہ نا ایک ناکردہ گناہوں کی سزا تو کسی سے برداشت نہیں ہوتی نا، کسی نے چوری نہیں کی، اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہو تو وہ جو تکلیف محسوس کر رہا ہوگا نا، اصل چور ہاتھ کٹتے وقت اتنی تکلیف محسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو صرف جسمانی تکلیف ہوگی، اس کو روحانی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے ذہن میں تکلیف نہیں ہوگی، اس کے جسم کے اندر تکلیف ہوگی، لیکن ذہنی طور پر وہ کہے گا نہیں یار چوری بھی تو کی تھی نا میں نے، یہ اس کی سزا ہے۔ لیکن جس نے چوری نہ کی ہو اور اس کو اگر سزا دی جا رہی ہو اور اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں، اس کو سب سے زیادہ اذیت ہوگی۔ اس کا دماغ یہ کہے گا، اس کا ذہن یہ کہے گا، اس کی عقل یہ کہے گی، اس کی روح سے یہ کہے گی، اس کے اندر کا انسان اس سے یہ کہے گا یار یہ کیا ظلم ہو رہا ہے تیرے ساتھ، تو نے چوری نہیں کی اور تیرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، یہ ظالم تیرا ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ اذیت اور وہ تکلیف کہ میری پھر نیندیں اڑ گئیں، میرا بخار اور بڑھ گیا، میرا رونا بند نہیں ہوتا تھا، اور میرا غصہ بھی
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں کچھ ناراضگی ہو گئی کہ اس موقع پر تو شوہر نے بھرپور ساتھ دینا ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے، وہ اپنی عزت کو بچانے کی کوشش، اللہ کے رسول بھی سب کی سنا کر اور سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کا بھی میرے ساتھ یہ رویہ کہ وہ اپنائیت نظر نہیں آ رہی، وہ محبت نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، ایک ہفتے کی بات نہیں تھی، تقریباً پورا مہینہ گزر گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اتنا پریشان تھے، آپ بھی، آپ کے صحابہ بھی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ بھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر گھر میں تشریف لایا تو بات مجھے معلوم چل چکی تھی، میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیجیے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، آپ نے فرمایا چلی جاؤ۔ کہتی ہیں میں گھر میں گئی، ہمارا ڈبل اسٹوری گھر تھا، نیچے میری والدہ تھیں، میں اپنی والدہ سے رو رو کے باتیں کر رہی تھی، اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بابا قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اور پھر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی چیخوں کے ساتھ روئی کہ میری آوازیں ابو بکر صدیق نے سنی اور وہ نیچے تشریف لائے اور مجھے سہارا دیا، مجھے دلاسا دلایا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، میری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک انصاریہ عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے مجھے قریب بلا کے کہا اے عائشہ میں نے سب سے مشورہ کیا ہے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اب تم صاحب معاملہ ہو، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو اللہ تمہارے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ فرمائیں گے، تمہارے حق میں فیصلہ ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی یہ بات میں نے بڑے عرصے کے بعد کہ آپ نے مجھ سے گفتگو تو کی، آپ نے مجھ سے بات تو کی اتنی، کہتی ہے میں نے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر میں اگر یہ کہہ دوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی، میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہے، تو کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا، میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو سب میری بات مان لیں گے، آپ بھی مان لیں گے اور کہیں گے چلو جی اللہ سے معافی مانگو۔ میں تو آپ کی اس بات کا جواب بس قرآن مجید کی اس آیت سے دوں گی۔ کہتی ہے میں اتنی غمزدہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک موقع پر غم کی شدت سے نڈھال ہو کر یہ کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، میں اپنی مصیبت، اپنی تکلیف میں اللہ کے آگے رکھ رہا ہوں، اللہ کے آگے میں اللہ سے شکایت کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہیں آ رہا تھا، بس میں نے کہا کہ میں بس وہی کہوں گی ما قال ابو یوسف، جو یوسف کے والد نے کہا تھا، نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ جب آدمی بہت غمزدہ ہوتا ہے نا، بھول جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، اور کہنے لگی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری تکلیف، یہ میری پریشانی، اس کی شکایت بس میں اللہ سے ہی کر رہی ہوں۔ یہ کہا حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور میں لیٹ گئی اور میں نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ اللہ اکبر،
کہتی ہیں میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ نبی کو کوئی خواب دکھا دے گا، اس لیے کہ میں سچی ہوں۔ جبرائیل کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ عائشہ سچی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موقع پر، جب میں اللہ پر معاملہ چھوڑ دوں گی، اور آپ یقین جانیے کہ کبھی کبھی اللہ پر ہی معاملہ چھوڑ دینا بندہ تو اللہ ایسی مدد کرتے ہیں۔ کہتی ہے میں چادر ہو کے لیٹ گئی، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اسی موقع پر اللہ کے پیغمبر پر اللہ نے وحی کا نزول شروع کر دیا، اور قرآن مجید کی سورہ نور کی 10 آیتیں اللہ نے نازل کی حضرت عائشہ کی برات کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی طرف کہ آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو کیفیت نزول وحی کے وقت طاری ہوتی تھی، اور یہ اتنی سخت کیفیت ہوتی تھی کہ سخت جاڑے میں اور سردی کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے بھر جاتی تھی، اور پسینے کے قطرے موتی بن کر اللہ کے رسول کے چہرے سے گرا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول پر وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ کی پیشانی پسینوں سے بھر گئی، اور پسینوں کے قطرے موتیوں کی شکل میں آپ کے چہرے پر گرنے لگے۔ جب نزول وحی کا وقت ختم ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے حضرت عائشہ کی برات میں جب آیتیں پڑھ کے سنائیں اور فرمایا اے عائشہ ابشری، خوش ہو جاؤ، بشارت لے لو، اللہ نے تمہاری برات کے اندر قرآن مجید کے اندر 10 آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابھی بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوا تھا اللہ کے پیغمبر پر، کہنے لگی آپ سے کیوں خوشخبری لے لوں؟ یہ ایک ناز ہوتا ہے، یہ ایک مان ہوتا ہے، یہ ایک بیوی کی شوہر سے محبت ہوتی ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ آپ نے تو ساتھ نہیں دیا میرا ساتھ تو اللہ نے دیا ہے، میری برات تو اللہ نے بھیجی ہے، تو آپ سے کیوں خوشخبری لوں؟ میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات کے اندر قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ٹوکنے لگے عائشہ اس طرح نہیں، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ کہا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھ لیجئے، لوگ تو اس کو کہ جی وہ بیویاں نافرمان تھیں وغیرہ وغیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مطعون قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس لیے میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز کو بیان کیا تاکہ آپ معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ حضرت عائشہ کم عمر تھیں، 9 عمر تھیں۔ حضرت عائشہ اس بات کو تو دیکھ رہی تھی کہ میرا میاں سختی کے ساتھ میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن حضرت عائشہ اس بات کو نہیں سمجھ رہی تھی کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بے گناہ کہے گا تو لوگ کہیں گے بھائی شوہر ہی تو پردہ ڈالے گا نا، شوہر ہی اس موقع پر اپنی بیوی کے کام آئے گا نا، وہ تھوڑی اپنی عزت خراب کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ڈنکے کے چوٹ پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا دفاع اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ ایک بیٹی کے باپ تھے، لوگ یہ کہتے ہیں میاں باپ ہی تو اس موقع پر کام آئے گا نا، وہ کھڑا ہوگا اور عزت کو سنبھالے گا، اپنے گھرانے کی دفاع کرے گا۔ اللہ کے رسول بھی اس لیے خاموش تھے کہ منافقین نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا، یہاں تک کہ کچھ ایمان والے بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے میں آ گئے تھے۔ ان میں حضرت حسان بن ثابت جو بہت بڑے شاعر اسلام تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کے اندر آ گئے تھے۔ حضرت مستح، حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار مسلمان، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے تھے۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، حضرت زینب بنت جہش کی بہن، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئی تھی۔ اور یہی ہے جب آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول نے حد قذف کو جاری کیا۔ حد قذف کہتے ہیں کوڑے لگاؤ بغیر تحقیق کے، تم نے کیوں الزام لگایا، کیوں بہتان لگایا۔ لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول کو اس کے اوپر حد قذف آپ نے نہیں لگائی۔ سیرت کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہو تو اس میں وجہ ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن
عبداللہ بن ابی بن سلول پر حد قذف کیوں جاری نہیں کی، ایک الگ بحث ہے۔ جمعہ کا اس مختصر سے وقت کے اندر اس سب کو میں کور نہیں کر سکتا۔ میں بتا ہی رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، اور اس موقع پر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی کا دفاع کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی باپ اپنی بیٹی کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے، وہ سنبھال رہا ہے اپنی عزت کو، اپنے گھر کو۔ لیکن جب آیتیں نازل ہو گئیں سبحان اللہ، اور اس دوران اللہ کے پیغمبر کی پریشانی کا یہ عالم تھا، میں صحیح بخاری سے چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے سوال کیا، اپنی بیوی زینب بنت جہش۔ اچھا یہ بھی بتاؤں کہ آپ حدیث کا جب مطالعہ کریں گے تو زینب بنت جہش جو تھی نا، یہ حضرت عائشہ کی ٹکر کی تھی سوکن، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے مقابلے کی اگر کوئی اللہ کی بیوی تھی نا، وہ زینب بنت جہش تھی، اور سمجھدار بہت تھی یہ خاتون۔ آپ نے حضرت زینب کو بلایا، حضرت عائشہ کی سوتن ہیں، اور پوچھا یا زینب ما علمتی ما رأیتی، عائشہ کے بارے میں کوئی چیز تم جانتی ہو، کچھ تمہیں پتہ ہے؟ فقالت یا رسول اللہ، حالانکہ بہن حضرت زینب بنت جہش کی جو بہن ہیں حمنہ بنت جہش، وہ منافقوں کے ساتھ چلی گئیں اور ان کے باتوں میں آ گئیں اور پروپیگنڈے میں شریک ہو گئیں، ہیں ایمان والی، ایمان کی حالت میں، ان سے غلطی ہو گئی، لیکن ان کی بہن جو اللہ کے رسول کی بیوی ہے زینب بنت جہش، وہ اپنی بہن کی باتوں میں نہیں آئی کہ میری بہن کیا کہہ رہی ہے۔ کیا کہنے لگی؟ واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، احمی سمعی و بصری، یہ جملے بتاتے ہیں کہ کتنی ذہین خاتون تھیں۔ احمی سمعی و بصری، میں اپنی کانوں کی حفاظت کرتی ہوں، میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں۔ احمی سمعی و بصری، یعنی ایسا نہیں کہ جو میں نے سن لیا اور سنتے ہی فوراً میں نے دماغ میں اس کو گھسا لیا۔ میرے کان بڑے محتاط ہیں۔ میں آج کے اردو کے جملے میں ایک ہی جملے میں بات سمجھا دوں، میں کوئی کچے کان والی نہیں ہوں۔ تم کہتے ہیں وہ فلانے کے بڑے کچے کان ہیں، کچے کان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گوشت گلا ہوا ہے پکا ہوا ہے، نہیں، کچے کان کا مطلب یعنی فوراً سنا اور فوراً سن کے ہاں ہاں کرنا شروع کر دیا۔ میں کوئی کچے کان والی نہیں ہوں، وبصری، اور میں کچی آنکھوں والی نہیں ہوں، بڑی گہری نگاہ رکھتی ہوں۔ تو میں نے اپنی گہری نگاہ حضرت عائشہ کے اوپر جب رکھی تو میں آپ کو بتاؤں واللہ ما علمت منہا الا خیرا، میں نے عائشہ کے اندر خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی دیکھی ہے، عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ نزول وحی سے قبل اسی طرح بخاری میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت اسامہ کے پاس گئے، فقال اسامہ، حضرت اسامہ نے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر اہلک یا رسول اللہ ولا نعلم واللہ الا خیرا، یہ آپ کا گھرانہ ہے، آپ کا گھرانہ، اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، عائشہ میں خیر ہی خیر ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک دفعہ چلے گئے اللہ کے پیغمبر، حضرت علی سے پوچھا اے علی تم بتاؤ یہ جو بہتان لگایا جا رہا ہے، یہ جو آوازیں اور یہ جو عائشہ کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، حضرت علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ لم یضیق اللہ علیک، اللہ آپ کے دل کو تنگ نہ کرے، کیونکہ آپ دلی طور سے بہت زچ ہو چکے تھے حالات کی وجہ سے، آپ زچ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہہ دوں اے اللہ کے پیغمبر والنساء سواہا کثیر، بہت ساری عورتیں ہیں، اگر آپ عائشہ کو نہیں رکھنا چاہتے نا، آپ عائشہ کو چھوڑ دیجئے اور آپ جہاں چاہیں آپ شادی کر لیں۔ لیکن ایک مشورہ میں ساتھ ساتھ دے دوں۔ پوچھا کیا مشورہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے سمجھدار سے کہنے لگے آپ ایسا کریے وَسَلِّ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ، آپ حضرت عائشہ کی ایک لونڈی ہیں بریرہ، جنہیں حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا تھا، وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور وہ بہت ساتھ رہتی ہیں، اور وہ بتائیں گی اصل، کیونکہ گھر کے مالکوں کے بارے میں سب سے زیادہ نوکر ہی جانتے ہیں، سب سے زیادہ ملازم جانتے ہیں مالکوں کے بارے میں۔ آپ بریرہ سے پوچھئے،
اللہ کے پیغمبر نے بریرہ کو بلایا، فقال یا بریرہ هل رأیت فیہا شیئا یریبکی، تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی کبھی کہ تمہیں تھوڑا شک ہوا ہو عائشہ کے کریکٹر کے اوپر؟ کہنے لگی لا والذی بعثک بالحق ان رأیت منها امرأ اغمسه علیہا قط اکثر من انها جاریۃ حدیثۃ السن تنام عن العجین فتأتی الداجن فتأکلہ۔ اللہ کی قسم میں نے عائشہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، بس ایک چھوٹی سی بات میں نے دیکھی، وہ بتا دوں۔ کون سی بات؟ کہا وہ ذرا کم عمر ہے، کچھ ذمہ دار نہیں ہے، اور غیر ذمہ داری کا ثبوت اس طرح کبھی کبھی دے دیتی ہے وہ عائشہ کہ وہ آٹا تو گوندھ لیتی ہے، اور آٹا گوندھ کر پھر وہ سو جاتی ہیں، ادھر سے بکری آتی ہے وہ گوندا ہوا آٹا کھا لیتی ہے۔ یعنی ایک ذمہ دار عورت جو ہوتی ہے آٹا گوندھ کے چلو اوپر رکھ دیں، کوئی بکری نہ آ جائے، خراب نہ ہو جائے، بس یہ کم سنی کی وجہ سے یہ چیز تو میں نے دیکھی ہے عائشہ میں۔ اس کے علاوہ کریکٹر کے اعتبار سے عائشہ کے اندر ان کا کوئی کریکٹر لوز نہیں ہے۔ اچھا، ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے بڑے سمجھدار، انہوں نے حضرت بریرہ کو ڈانٹا اور غصے سے کہا، کبھی کبھی نوکر نہ اصل بات نہیں بتاتے جب تک کہ زبردستی نہ کی جائے۔ کہنے لگے بتا رہی ہو صحیح صحیح بات یا نہیں؟ سچ بات بتاؤ حضرت عائشہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر، نوکر کو ہی دبایا جا سکتا ہے نا، غلام کو ہی دبایا جا سکتا ہے۔ اب جو جملے کہے حضرت بریرہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں وہ بھی سننے والے، کہنے لگیں واللہ ما علمت علیہا الا ما یعلم السائغ علی تبر الذہب الاحمر۔ یہ وہ جملے ہیں جو حضرت عائشہ کی صداقت کے اوپر ہمیشہ چمکتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک دمکتے رہیں گے۔ زور جبر کرنے والے کو حضرت بریرہ نے جواب دیا، کہنے لگی اللہ کی قسم میں عائشہ کو اس طرح جانتی ہوں، مثال سے سمجھایا، الا ما یعلم السائغ، ایک گولڈ اسمتھ جو ہوتا ہے، گولڈ اسمتھ سونار، زرگر، فارسی میں زرگر اور انگلش میں گولڈ اسمتھ، اردو میں سونار۔ جب سونار ایک گولڈ اسمتھ، جب ایک زرگر اپنے سونے کو آگ میں تپاتا ہے اور اس کی ٹکیا سونے کی آگ میں تپاتا ہے، آگ میں تپا کر جو اس کے اندر سے کھوٹ ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے اور وہ بالکل چمکدار سونے کی ایک ڈلی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو سونار جانتا ہے، اور سونار تلاش کرنے کے بعد بھی اس میں کھوٹ نہیں پا رہا ہوتا۔ میں عائشہ کو اس نگاہ سے دیکھتی ہوں تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی کھوٹ نہیں پاتی۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے، پروپیگنڈا تو بہت تھا، کہنے لگے ارأیتی لو کنتی ایمکنک ان تفعلی ما رمیت بہ عائشہ۔ اے ام ایوب، ذرا مجھے بتاؤ، اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی، اکیلی رہ جاتی وہاں، اور جو عائشہ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ تم پر لگایا جا رہا ہوتا، مجھے یہ بتاؤ اگر تم اکیلی اور تنہا ہوتی کیا تم کوئی غلط کام کر لیتی؟ شوہر ہے ابو ایوب، بیوی ہے ام ایوب، اور گھر میں بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ کہنے لگیں لا واللہ، خدا کی قسم میں اگر عائشہ کی جگہ ہوتی تو میں کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کر سکتی تھی اس موقع پر۔ فواللہ، تو انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے فواللہ لعائشۃ خیر منک وخیر من نساء العالمین۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، تم یہ کہہ رہی ہو نا، تم میری بیوی ہو کہ یہ غلط کام میں کر نہیں سکتی، تم نہیں کر سکتی تو عائشہ تو تم سے زیادہ بہتر ہیں، وہ کیسے کر سکتی؟ یعنی حسن ظن رکھا حضرت عائشہ سے اس موقع پر کہ پورا مہینہ ہو گیا وحی نہیں اتر رہی، اللہ کے رسول بھی خاموش، ابو بکر بھی خاموش،
اور خوب پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہے اور صحابہ آپس کے گھر میں بیٹھ کر میاں بیوی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تم سے تو بہتر ہیں عائشہ، جب تم یہ کام نہیں کر سکتی تو عائشہ کیسے کر سکتی؟ جب یہ سوال کر لیا تو اب بیوی نے شوہر سے سوال کیا اور کہا یا ابا ایوب، اے ابو ایوب، ارأیت لو کنت مکان صفوان بن معطل، اگر تم صفوان بن معطل کی جگہ ہوتے اور تم پیچھے پیچھے چل کر آ رہے ہوتے اور حضرت عائشہ تمہیں نظر آتی، کیا تم حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرتے، کوئی غلط کام کرتے؟ ایمکنک ان تفعل ما رما به صفوان؟ قال اللہ واللہ، کہنے لگے خدا کی قسم میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو مومنوں کی ماں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ فقالت، تو ان کی بیوی کہنے لگی، فصفوان واللہ خیر منک، اے ابو ایوب آپ بہت بہتر ہیں، میں جانتی ہوں آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن صفوان جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، جن کے اوپر بدگمانی کی جا رہی ہے، وہ آپ سے زیادہ اچھے ہیں، یعنی مجھے آپ کے اوپر اچھا گمان ہے لیکن آپ سے بڑھ کر اچھا گمان صفوان بن معطل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں بدگمانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ اچھے ظن اور اچھے گمان کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔